تو والی سمرقند تقریباً مجوسی کے آگے گڑ گڑانے لگا اور بولا، وہ رات والا خاندان مسلمان ہے اور تو ایک مجوسی، لہٰذا وہ خاندان مجھے دے دے۔ یہ سن کر مجوسی مسکرایا اور بولا، اللہ کا شکر ہے، جیسے ہی وہ رات کو خاندان میرے گھر میں داخل ہوا، اس کی برکت سے میری بیوی، بچے اور میں ہم سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے اور ہم سب مسلمان سوئے۔ جی ہاں میرے دوستوں، یہ قصہ ہے والی سمرقند کے تکبر اور ایک مجوسی کی رحم دلی کا، کہ کس طرح والی سمرقند کے اعمال اور اس کے مال کے تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سے اس کا ایمان چھین لیا، اور وہیں ایک مجوسی کو اس کی رحم دلی کی اور اس کی برکت کی وجہ سے اسے ایمان سے نوازا گیا۔ گزرے وقت کی بات ہے، لوگ اپنے کاموں سے فارغ ہو کر گھر کی جانب جا رہے تھے۔ ایسے میں ایک گھوڑا گاڑی دھیرے دھیرے چلتی ہوئی شہر کی جامع مسجد کے مرکزی دروازے پر آ کر، اور اس میں سے ایک عورت اور اس کے ساتھ اس کے 3 چھوٹے بچے، اور عورت نے ایک آدمی سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے کہا کہ یہ سمرقند ہے۔ عورت بولی کہ بھائی میں مسافر ہوں، رات رکنے کے لیے ٹھکانہ چاہیے۔ وہ آدمی بولا، مسجد کے اندر جائیں، وہاں یہاں کا والی بیٹھا ہوا ہے، اس کو جا کر اپنا مسئلہ بیان کریں۔ چنانچہ وہ عورت سیدھی مسجد میں داخل ہو گئی اور وہاں جا کر والی سمرقند سے کہا کہ بھائی میں مسافر ہوں، بیوہ ہوں، میرے ساتھ 3 بچوں کا ساتھ ہے اور ہم سید زادے ہیں، لہٰذا ہمیں رات میں رہنے کے لیے ٹھکانہ چاہیے اور کچھ کھانے پینے کا کچھ سامان ہمارے لیے کیا جائے۔ یہ سن کر والی سمرقند بولا کہ واقعی اگر تو سید زادی ہے تو لا اپنے سید زادے ہونے کا مجھے کچھ ثبوت دے۔ اس کے اوپر وہ عورت بولی کہ بھائی میں مسافر ہوں، یہاں مجھے جانتا ہی کوئی کچھ نہیں ہے، تو لہٰذا میں تجھے ثبوت کہاں سے لا کے دوں؟ میرا یہاں پہ کوئی واقف کار ہوتا تو وہ شاید تجھے ثبوت دے دیتا۔ یہ سن کر والی سمرقند ایک دم غصے میں آ گیا اور بولا، جاؤ جاؤ نکلو یہاں سے، یہاں تو ہر دوسرا کوئی شخص اپنے آپ کو سید زادہ کہتا ہے۔ یہ سن کر وہ عورت بوجھل قدموں سے مسجد سے باہر آ گئی۔ وہیں 1-2 لوگوں سے اور پتہ کیا تو کسی نے اس کو کہا کہ تم ایک کام کرو، یہاں سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک مجوسی رہتا ہے، تم اس کے پاس جاؤ، شاید کہ وہ تمہارے لیے کوئی انتظام کر دے، کیونکہ وہ کافی زیادہ رحم دل اور کافی زیادہ سخی انسان ہے۔ اس عورت نے اپنے 3 بچوں کو مسجد کے اندر ہی ٹھہرایا اور خود بتائے ہوئے پتے پر جا کر دیکھنے لگی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگوں کے دروازے بجاتے بجاتے آخرکار اس کو مجوسی کا گھر مل گیا۔ مجوسی کا اس نے دروازہ بجایا، اندر سے ایک شخص آیا، اس نے پوچھا کون ہے؟ تو وہ عورت بولی کہ بھائی میں مسافر ہوں، بیوہ ہوں، میرے ساتھ 3 بچوں کا ساتھ ہے اور میں ایک سید زادی ہوں، مجھے رات میں رکنے کے لیے ٹھکانہ چاہیے اور اپنے بچوں کے لیے مجھے کچھ کھانا درکار ہے۔ یہ سنتے کے ساتھ ہی مجوسی فوراً بولا کہ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، تو میری بہن ہے۔ یہ سنتے کے ساتھ ہی مجوسی نے فوراً اپنی بیوی کو آواز دی اور کہا کہ یہ میری بہن ہے، اس کو کمرے میں لے کے جاؤ، اور اس عورت سے پوچھا کہ تمہارے بچے کہاں ہیں؟ اس عورت نے بتایا کہ ایسے ایسے یہاں پہ یہ میرے بچے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ گھر میں جائیے، میں آپ کے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر آتا ہوں۔ وہ عورت مجوسی کی بیوی کے ساتھ اس کے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ ادھر مجوسی اس کے بچوں کو لینے کے لیے مسجد چلا گیا، مسجد سے بچوں کو لے کر آیا، اپنے گھر میں رکھا، کھلایا پلایا سبوں کو، اور ادھر تھوڑی دیر کے بعد سب لوگ سو گئے۔ رات کا کچھ پہر گزرا، شہر کے تمام لوگ سو گئے، مجوسی سو گیا، اس کی بیوی سو گئی، اس کے بچے سو گئے، ادھر سے وہ مسافر عورت بھی سو گئی، اس کے بچے بھی سو گئے۔ اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو کر سمرقند کا والی بھی سو گیا۔ رات کو والی سمرقند خواب دیکھتا ہے اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، اور دیکھتا ہے کہ جنت میں آپ وسلم ہیں اور ان کے پیٹھ کے پیچھے ایک محل ہے۔ تو اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ محل کس کا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ محل اہل ایمان کا ہے۔ تو والی سمرقند بولا، یا رسول اللہ، میں بھی تو اہل ایمان ہوں، کیا یہ محل میرا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا تجھے لگتا ہے کہ تو واقعی اہل ایمان ہے؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ، بالکل میں اہل ایمان ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لاؤ تم اگر مسلمان ہو تو مجھے اپنے ایمان کا ثبوت دو۔
بس یہ الفاظ سننا تھا اور والی سمرقند کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا، اور ادھر اللہ کے نبی ایک دم غضب کے اندر کہا میری بیٹی تیرے پاس تجھ سے مدد لینے کے لیے آئی اور تو اس سے ثبوت مانگتا ہے؟ لا مجھے اپنے ایمان کا ثبوت دے۔ بس اتنی ہی دیر کے اندر والی سمرقند کی آنکھ کھل جاتی ہے، پورا سر سے لے کے پاؤں تک پسینہ پسینہ، اور ایک دم گھبرایا ہوا فوراً دوڑتا ہے اور فوراً مسجد جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے مسجد تو خالی ہے، ادھر ادھر لوگوں کے دروازے پیٹتا ہے، بجاتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے کہ وہ جو رات والا خاندان تھا وہ کہاں ہے؟ کچھ لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوتا، بعد میں کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ مجوسی کے گھر پہ چلا گیا۔ وہ فوراً وہاں سے دوڑ لگاتا ہے اور مجوسی کے گھر کی جانب، اور زور زور سے رات میں جاتے کے ساتھ ہی مجوسی کا دروازہ پیٹتا ہے۔ اندر سے مجوسی کی آواز آتی ہے، کون ہے؟ تو ادھر سے والی سمرقند کہتا ہے کہ میں ہوں والی سمرقند، دروازہ کھولو۔ مجوسی باہر آتا ہے تو والی سمرقند اس کو کہتا ہے کہ وہ رات والا خاندان مجھے واپس کر دو۔ مجوسی اس کو بولتا ہے کہ وہ تو تجھے نہیں مل سکتا، تو نے تو ٹھکرا دیا تھا، تو رات کو وہ لوگ پھر میرے پاس آئے اور وہ لوگ میرے گھر پہ میرے مہمان ہیں۔ یہ سنتے کے ساتھ ہی والی سمرقند نے فوراً کہا کہ تیرا ان سے کیا تعلق ہے؟ وہ خاندان ہمارا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم اہل ایمان ہیں، وہ عورت بھی اہل ایمان ہے، تو لہٰذا وہ خاندان ہمیں دے۔ مجوسی نے کہا نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس رات وہ لوگ جب میرے گھر میں داخل ہوئے، ان کی برکت سے اللہ رب العزت نے مجھ کو، میری بیوی کو، میرے بچوں کو، سب کو ایمان سے نواز دیا، اور ہم سب الحمدللہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے سوئے ہیں۔ اب تو یہاں پہ والی سمرقند کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اور بوجھل قدموں سے اب وہ واپس ہو کر جانے لگا تو پیچھے سے مجوسی نے آواز دی، رکو ذرا۔ تو اس کی آنکھوں میں تھوڑی سی چمک پیدا ہوئی والی سمرقند کی، تو والی سمرقند کی آنکھوں میں تھوڑی سی چمک پیدا ہوئی، اسے امید ہوئی کہ شاید کہ وہ خاندان مجھے واپس مل جائے گا، تو وہ فوراً پلٹا، ہاں کیا ہوا؟ مجوسی نے والی سمرقند کی طرف دیکھا اور مسکرا کے بولا، رات کو خواب میں تو نے محل دیکھا تھا؟ یہ سنتے کے ساتھ ہی والی سمرقند ایک دم چونکا، تجھے کیسے معلوم؟ تجھے کیسے معلوم؟ جلدی جلدی بتا، تجھے کیسے معلوم؟ تو مجوسی بولا، دیوانے، رات کو جب تجھ سے چھینا جا رہا تھا تو مجھے عطا کیا جا رہا تھا۔ میرے پیارے دوستوں، اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی زندگی میں اپنے مال پر اور اپنے اعمال کے اوپر کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور وہ تمام لوگ جو فقیروں کو اور درویشوں کو جھڑک دیتے ہیں کہ پیچھے ہٹو، دور ہٹو، آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو آپ محبت سے، پیار سے ان سے معذرت کر سکتے ہیں۔ کچھ پتہ نہیں ہے کہ کب کس کی بد دعا لگ جائے، یا کب اللہ رب العزت کو برا لگ جائے، کب ہم سے وہ کیا کیا چھین لے، اور کچھ پتہ نہیں ہے ہماری رحم دلی کی وجہ سے، ہمارے اخلاق کی وجہ سے کب ہمیں کیا کیا مل جائے۔ تو میرے دوستوں، زندگی میں جو کچھ بھی ہے وہ اچھے اخلاق ہیں، اپنے اچھے اخلاق کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ عزیز دوستوں، اگلی ویڈیو میں ہم دو ایسے خبیث یہودیوں کا قصہ سنائیں گے جنہوں نے ارادہ کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے ان کا جسد خاکی کو نکال کر ضائع کر دیا جائے، اور یہ کلیم کیا جائے کہ وہاں کچھ ہے ہی نہیں، اور ختم نبوت پر انگلی اٹھائی جائے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے کس مشہور شخصیت سے اپنا کام نکلوایا، جانیے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔